بارود کی بو کے بعد امن کی خوشبو۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ امن مذاکرات آج ہوں گے۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ امریکی وفد کچھ دیر بعد مذاکرات میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ فریقین تعمیری انداز میں مذاکرات آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کا تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ خیر سگالی کے طور پر آئے، امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ حقیقی معاہدہ پیش کرے اور ایران کے حقوق تسلیم کرے تو ایران معاہدے کے لیے تیار ہے۔ باقر قالیباف کا امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ۔ کہا یہ طے شدہ نکات تھے جن پر عمل ہونا ابھی باقی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ وعدوں کی پاسداری کرے، اس نے لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف ملاقات کریں گے۔ تینوں رہنما اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر کی مذاکرات کامیاب نہ ہونے پر زیادہ شدت کے ساتھ حملے کی دھمکی۔ کہا 24 گھنٹے میں جان لیں گے بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ایرانیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ ایرانی آج زندہ ہیں تو اس کی واحد وجہ مذاکرات ہیں۔ ایران جنگ سے زیادہ فیک نیوز اور پبلک ریلیشن کے استعمال میں ماہر ہے۔ وہ فریقین جو کل تک جنگ میں آمنے سامنے تھے اور خطہ تباہی کا منظر تھا، آج الحمدللہ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں، اور میں اس انتہائی اہم پیش رفت پر اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فریقین بات چیت کے لیے راضی ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ کہا امریکہ اور ایران کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری تجویز قبول کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں عالم اسلام کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ فیلڈ مارشل نے جنگ بند کرانے کے لیے تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ پاکستان کی قیادت نے انتہائی محتاط انداز میں اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین پیش۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں یقین ہے مذاکرات مثبت رہیں گے۔ ہم تعمیری گفتگو چاہتے ہیں۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چالاکی کی کوشش کی تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ پاکستان عالمی امن کا علمبردار، امریکہ اور ایران ہاتھ ملانے کو تیار۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اسلام آباد نے عالمی سفارتکاری میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ وفاقی دارالحکومت کو خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد ٹاک سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت جو اس وقت 520 روپے فی لیٹر ہے، کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا۔ پیٹرول کی قیمت
جس میں میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کا اعلان، ڈیزل کی قیمت میں 134 روپے 81 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول 11 روپے 83 پیسے سستا ہو کر 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، وزیر اعظم کا عوام کو دی گئی پیٹرولیم سبسڈی بھی جاری رکھنے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، موٹر سائیکل، پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے سبسڈی بھی جاری رہے گی۔ وعدہ تھا عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہونے کا فوری فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا ہے، ہم نے عوام کو 129 ارب کی سبسڈی دی۔ کامیاب مذاکرات کے لیے جنگ بندی شرائط پر عمل درآمد نہایت اہم ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی الجزیرہ سے گفتگو، کہا مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی جنگ بندی معاہدے کی تشریح پر اختلافات ہیں۔ لبنان کے حوالے سے اسرائیل اور حزب اللہ میں کشیدگی برقرار ہے۔ اختلافات مذاکراتی عمل پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں رضوان شیخ کا کہنا تھا، پاکستان نے مثبت روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں انجام دی۔ سفارتکاری میں پاکستان کو سعودی عرب، مصر، ترکی اور دیگر شراکت داروں کی حمایت حاصل رہی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری، ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 12 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 1400 اہلکار شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی 5 ڈویژنز جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کا حصہ۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 1888 افراد شہید کیے جا چکے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری، ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 12 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 20 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے 1400 اہلکار شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی 5 ڈویژنز جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن کا حصہ۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک 1888 افراد شہید کیے جا چکے ہیں، 163 بچے بھی شامل۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے، قابضین کے انخلاء تک مزاحمت جاری رہے گی۔ دشمن کو زمینی سطح پر شکست ہوئی، اسرائیلی جارحیت کے باوجود میزائلوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ایپسوس کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی رائے عامہ میں 70% مثبت رجحان دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر شکریہ پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اس پیش رفت کا اہم سبب ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کی تعریف ممکنہ عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش قرار دے دیا گیا۔ پاکستان عالمی سطح پر ایک اہم پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کے معترف۔ جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت حاصل۔ گیلپ سروے کے مطابق 93% عوام نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کر دی۔ 80% پاکستانی جنگ بندی سے امن کے لیے پر امید۔ 82% عوام جنگ بندی کے لیے پاکستانی حکومت کی کاوشوں سے آگاہ۔ 46% پاکستانیوں کو امریکہ اور ایران میں زبردست ڈیل کی امید ہے۔ میناب اسکول کے شہید بچے میرے ہم سفر ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سفر کے دوران میناب اسکول شہداء کی تصاویر ایکس پر شیئر کر دی۔ ایرانی اسپیکر شہید بچوں کے بستے بھی اپنے ساتھ لائے۔ باقر قالیباف نے طیارے کی سیٹوں پر بھی شہید بچوں کی تصاویر چسپاں کی۔
ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 1.93% کا اضافہ ریکارڈ. ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 12.15% کی سطح پر پہنچ گئی. ایک ہفتے کے دوران 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. LPG کا سلنڈر 440 روپے سے زائد مہنگا ہوا. ٹماٹر فی کلو 8 روپے تک مہنگے ہوئے. آلو، پیاز، دالیں، چینی، دودھ، صابن اور گھی کے دام بھی بڑھ گئے.